وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہیوسٹن ٹیکسس سے حاضر ہے، اور یہ پروگرام ولایت ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے نشر کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ہیوسٹن اسٹوڈیوز کے تھرو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے الحمدللہ، پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اس مبارک مہینے میں اس قابل ہوئے کہ ہم ذکر اہل بیت، ذکر پروردگار کر سکیں، انشاءاللہ ان ساعتوں کو خوبصورت انداز سے استعمال کر سکیں، جو بہترین طریقہ ہے ذکر الہی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ پروگرام کا آغاز میں آپ کو وہی جو دعا ماہ مبارک کی ہوتی ہے اس کو میں شروع کروں گی، اور میں زیادہ وقت لیے بغیر، زیادہ تاخیر کے بغیر آج الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں مولانا نصرت بخاری صاحب شامل ہیں۔ الحمدللہ ہم بہت ان کے شکر گزار ہیں، اور میں مولانا صاحب کو ویلکم کرنا چاہوں گی۔ مولانا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ماشاءاللہ، اور پہلے بھی ولایت ٹی وی یو ایس اے پر ماشاءاللہ سے ڈفرینٹ پروگرامز میں، کرنٹ افیئرز میں اور ڈفرینٹ پروگرامز میں نور ولایت میں آپ تشریف لا چکے ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ ایران سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹائمنگ کا بہت زیادہ فرق ہے، ہمیں معلوم ہے، اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کو بھی ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہوں، عبادات اور اطاعت آپ کی بھی اور سب ناظرین کی بھی قبول ہو انشاءاللہ، الہی آمین۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس وقت کی آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ وقت جو ہے وہ بہت آڈ ہے، اس وقت غالباً سحری کے آس پاس کا ٹائم ہوگا، اور آپ اس وقت ہمیں یہاں پہ جوائن کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ وی آر ریئلی تھینکفل، بہت شکر گزار ہیں آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے یہ قیمتی وقت ہمیں دیا، اور انشاءاللہ یہ جو دن ہے، یہ ایام ہے 13، 14 اور 15 ماہ مبارک رمضان، ایام البیض، ماشاءاللہ خوبصورت نورانی ماہ مبارک کی بھی جسے کہتے ہیں کہ خوبصورت دن، اور ظاہر ہے کہ شب قدر کی آمد ہے، اور الحمدللہ وی آر لکی کہ آج انشاءاللہ ہم آپ سے انشاءاللہ جو گفتگو رہے گی بہت معرفت افروز، اور انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ مولا حسن کا تذکرہ ہے، شب قدر کی بات ہے، ایام بیض کی بات ہے، نزول قرآن کی بات ہے، اور پھر یہ ماہ مبارک الحمدللہ۔ تو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا الحمدللہ۔ آپ کا اور ولایت ٹی وی کا بہت شکریہ کہ بہرحال آپ نے ایام جو ہے وہ توفیق دی، اور بہرحال لاک ڈاؤن سچویشن ہے، اور ابھی تو ٹائم زون جو ہے آؤٹ آف زون ہوا ہوا ہے، اور جی کافی جگہوں پہ آلریڈی پروگرام کرنے پڑتے ہیں، تو بہرحال اس ٹائم میں یہی بیسٹ آپشن ہے اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا۔ انشاءاللہ، بالکل، بے شک بے شک۔ مولانا صاحب آپ کی اجازت سے میں اس وقت جو ہے ہمارا ایوری ڈے کا طریقہ ہم نے جو ایک رکھا ہے کہ ہم لوگ شروع جو ہے وہ ماہ مبارک کی جو ڈیلی کی دعائیں ہیں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ، ان دعاؤں پہ تھوڑا سا ان کو ترجمے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، تو وہ دعا میں پیش کروں گی آپ کی اجازت سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، یا اللہ اس مہینے میں میری گرفت نہ کرنا میری لغزشوں کی وجہ سے، میرا مواخذہ نہ کرنا میری لغزشوں کی وجہ سے، وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، اور مجھے معاف کر دینا میری خطاؤں کو اور میری غلطیوں سے درگزر کرنا، معاف کر دینا، وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ عَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، اور مجھے قرار نہ دینا وہ محل، وہ مرکز، وہ جگہ کہ جہاں پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، بِعِزَّتِکَ
تجھے تیری عزت کا واسطہ یا عزل مسلمین، اے تمام مسلمانوں کی، اے تمام امت مسلمہ کی عزت۔ اور ناظرین ہمیں معلوم ہے کہ عزت کا مطلب ہے کہ جو ہر چیز پروردگار عالم جو عزیز جو پروردگار عالم کا نام ہے کہ یعنی مولانا صاحب اس پہ مولانا صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ جو واسطہ دیا گیا ہے بعزت کا یا عزل مسلمین، تو پروردگار عالم کا جو نام ہے عزیز اور حکیم، اس حوالے سے اور اس دعا کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت القلب وارواحنا لتراب اقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیکن بہرحال پروردگار کے جو ہے وہ نام ہیں، جو پروردگار کی صفات ہیں اور مختلف صفات ہیں، ان میں سے بہرحال عزیز ہونا بھی پروردگار کی اس میں سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ایام بھی ہیں، تو وہاں پر امام کی حدیث ہی سے میں اس گفتگو کو جو آتا ہوں کہ امام سے ایک شخص نے امام کو دیکھا اور صحبت کے اندر، تو امام کو کہا کہ آپ جو ہے وہ تکبر کے اندر جو ہے وہ سوار ہیں، تو امام نے کہا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ عزت ہے۔ تکبر صرف خداوند متعال سبحان اللہ۔ کی کو جو ہے ہوتا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ عزت ہے۔ اور تکبر جو ہے وہ انسان خود اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، جبکہ عزت جو ہے اسے خداوند متعال عطا کرتا ہے۔ اور پھر کہا کہ ساری عزتیں پروردگار، رسول اور مومنین۔ تو جب خدا خود عزیز ہو تو خدا جو ہے وہ ظاہر ہے مومنین کو بھی عزت دیتا ہے، اور خدا جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلت دے نہیں سکتا۔ تو ہم بہرحال ہر روز کی دعا میں کسی نہ کسی سے پروردگار کی منسلک ہوتے ہیں اور اس سے یہ تقاضتے ہیں، اس کی اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے، تاکہ ہم اس کی اس صفت کے ذریعے قریب ہو جائیں۔ جیسے کہ ذکر بھی کیا کہ شب قدر اس مہینے میں اور قریب ہیں، آنے والی ہیں، تو جہاں ہم اس میں دعائے کبیر جب پڑھتے ہیں اور اس میں ہم خدا کے بہت سارے ناموں کا جو ہر فراز میں ذکر کرتے ہیں، اس کا ہدف اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا کی صفت کے ذریعے سے ہم خدا قریب آئیں اور خدا کی اس رحمت کو، اس برکت کو، یا جو بھی اثرات اس کو اپنے وجود پر جو ہے وہ شامل کریں۔ تو اس لیے دعا ہر روز اسی ہوتی ہے، لیکن اپنے اندر بہت گہرے معنی جو ہے وہ جو اس نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی ہم اپنے ہر روز کو بہتر کرتے ہیں اور اپنی عبادت کو جو ہے تک لے کے جاتے ہیں۔ بے شک خوبصورت آپ نے جو ماشاءاللہ مثال دی مولا حسن کی، اور کیسے آپ نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کہ عزت ہے اور تکبر فقط پروردگار عالم کو زیب دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت مولانا صاحب یہ جو یہ دن گزرے ہیں 13، 14 اور 15 کا جو دن ہے، یہ ماہ مبارک کے خوبصورت ایام بیض، ایام بیض کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ان دنوں کو ہم بیسٹ یوٹیلائز، ہم ظاہر مستقل ہم لوگوں کی یہ کوشش ہے، ماہ مبارک رجب سے تیاری شروع ہوئی کس کی؟ شب قدر کی، اور آپ سمجھ لیجئے کہ وہ دن جو ہے شب قدر کا قریب آتا جا رہا ہے، اور اس میں درمیان میں ہمیں یہ خوبصورت دن، یہ خوبصورت تذکرے الحمدللہ پروردگار عالم نے عطا فرمایا، ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم تذکرہ کریں۔ مثلا ذکر جناب خدیجہ الکبریٰ گزرا، ذکر امام حسن مجتبیٰ ابھی شروع ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے آپ ایام بیض کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جس طرح ہر چیز کا ظاہر ہے، ہر چیز کا بھی ہے۔ ماہ رمضان کا جہاں پر ظاہر ہے، یعنی ظاہر سے مراد ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان کسی سے پوچھیں، چاہے نان مسلم، وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ رمضان یعنی فاسٹنگ ہے، سے لے کر شام تک مسلمان جو ہے وہ فاسٹنگ کرتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ یہ ظاہر ہے، ظاہر چیزیں ہمیں سب کو آتی ہیں، لیکن بات جو ہے اس کو برکتیں، وہ رحمتیں، وہ اور اس کے اندر شب قدر کی رات اور باقی چیزوں کو جس کو ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں زحمت اٹھانی پڑتی ہے، وہ اس کے باطن ہے۔ اور باطن تک پہنچنے کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ رجب سے تیاری کرتا ہے، اور جو رجب میں تیاری کر پاتا ہے، استغفار کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، وہ
رجب کے اندر اپنے آپ کو ایک ہاتھ تک پہنچاتا ہے. پھر اس کے بعد ماہ شعبان میں آتا ہے. شعبان کا مہینہ رسول خدا کا مہینہ ہے، خود فرماتے ہیں، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں میری مدد یہی ہے کہ وہاں پر بھی استغفار کریں، مستحب نمازیں پڑھیں رکھیں. اور یہ جب انسان ان دونوں مراحل گزار تو وہ پھر ماہ رمضان میں جب تو یقیناً وہ اس کے باطن میں وارد ہوتا ہے، باطن سے استفادہ کرتا ہے. لیکن کسی نے یہ سارے امر انجام نہ دیے ہوں، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہو یا صحیح طرح انجام نہ دے پایا ہو، تو ابھی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ شعبانیہ ہے وہ بھی ہمیں اس طرف رحمتوں ستوں سے. ایام البیض جو 13، 14، 15 ہیں، وہ ان 3 مہینوں میں خاص طور پر اعمال جو ہیں وہ مستقی ان کے لیے بیان ہوئے ہیں. 13 کی نماز، پھر اسی طرح 14 کی نماز ہے، پھر 15 کی نماز ہے. اور اسی طرح وہ رجب کے اندر انہیں ایام بیس کے آخر میں اعمال داؤد ہے جو کہ اکثر لوگ انجام دیتے ہیں. تو ایک روح کی کیفیت ہوتی ہے، ایک روح کی تربیت ہوتی ہے. انسان اپنے نفس کو عبادت کے لیے ریڈی کرتا ہے تاکہ وہ چیزیں پرسیو کر سکے جو نازل ہو رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں جب پلیٹ فارم مہیا نہیں کریں گے کہ جہاں پر ہم نے کچھ چیزوں کو ریسیو کرنا ہے، تو ظاہر ہے جب ہم شب قدر میں پہنچیں گے تو چیزیں تو آ رہی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے میں آمادہ نہ ہوں، میں اس کو درک نہ کر سکوں. تو یہ ماہ رمضان کے بھی 13، 14، 15 ہیں، اس میں ظاہر نمازیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں. جیسے دعائے مجید پڑھنا اس کو جو ہے بہت زیادہ ریکمنڈیشن ہے کہ بہرحال جنہوں نے 2 دن پڑھی ہوگی بہترین ہے، اور آج کی رات بھی ہے، انسان جو ہے وہ اس سے استفادہ اٹھائے تاکہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انسان اس چیز کو درک کر سکے. اور ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے آرام سے ان چیزوں کو محسوس نہ کر پائیں، لیکن گریجولی اگر ہم اپنے نفس کو عادت ڈالیں تو وہ دعاؤں کی لذتوں کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. اور کل ہمارے پاس کل یا پرسوں ذاکرہ اہل بیت الحمدللہ موجود تھیں، محترمہ عائرہ مسکری صاحبہ. تو انہوں نے بڑا خوبصورت یہ ہمیں جو عبادت کی لذت کے حوالے سے جو انہوں نے بات بتائی کہ جب شب قدر تک پہنچتے ہیں تو بیچ میں مولا کائنات کا تذکرہ اور وہ مجالس امام حسین، مجالس مولا کائنات، اس سے خود دل جو ہے وہ اتنا سافٹ ہو جاتا ہے کہ شب قدر جو شبۂ قدر گزر رہی ہوتی ہیں اس میں دل جو ہے بہت زیادہ عبادت کے لیے راضی ہوتا ہے یا راغب ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ ہمیں اسپریچولی اور ان خوبصورت جسے کہتے ہیں بغیر جب رسول خدا حضرت ناظرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہی تو فرمایا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار کا بہت بڑا اثاثہ ہے ذکر اہل بیت. مکتب تشیع کو ناز ہے اہل بیت اطہار کے ذکر پہ، مکتب تشیع کو ناز ہے عزاداری امام حسین سے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ہر عبادت مکمل ہوتی ہے ذکر اہل بیت سے. اور یہ مہینہ بھی الحمدللہ جو شب قدر جو کہ تمام مہینوں میں اور تمام شبوں میں افضل ترین شب ہے، اور پورے سال کا فیصلہ زندگیوں کے فیصلے اس شب میں کیے جاتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، عبادتوں کی قبولیت کی رات ہے، اور جتنا اس کے بارے میں، اس کی فضیلتوں کے بارے میں بیان کیا جائے کم ہے. اس کی تیاری کے لیے ہمارے لیے یہ تذکرہ اہل بیت کتنا سازگار ثابت ہوتا ہے. الحمدللہ پروردگار عالم کا کرم ہے. اور یہ خوبصورت ایام بیس جیسا کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ نورانی دن ہے. مولانا صاحب نے بھی یہ ذکر کیا. اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس اس وقت آپ کال کر سکتے ہیں. مولانا صاحب ہمارے پاس اس وقت فون کالز الحمدللہ she will be able to answer any questions that you have. تو آپ فیل فری ٹو کال اس. نمبر جو ہے وہ موجود ہے اسکرین کے اوپر 9255233766. اگین دا نمبر از 9255233766. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. مولانا صاحب سے کوئی بھی آپ کو سوال ہو آپ انشاءاللہ کال کیجئے اینڈ مولانا صاحب الحمدللہ از ہیئر ٹو آنسر یور کوشچنز انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ نے تذکرہ کیا دعائے مجیر کا. دعائے مجیر کے حوالے سے تھوڑی سی ہسٹوریکلی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ دعائے مجیر کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ ہمیں بتائیے، متعارف کروائیے دعائے مجیر سے انشاءاللہ. دیکھیں مفاتیح الجنا جیسے کہ ہم نے پتا ہے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ اوتھینٹک بک ہے، کمپائلیشن آف دعاز کی، جسے شیخ عباس کمی نے جو ہے وہ کمپائل کیا ہے، اور اس میں مختلف اعمال اور مختلف دعائیں جو ہے وہ
ہمارے پاس ہیں، اسی ہی کے اندر سے میں آپ کی خدمت میں بہرحال بیان کرتا ہوں کہ جو دعائے مجیر کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ روایت ہے کہ یہ دعا حضرت جبرائیل نے جو ہے وہ رسول خدا کو اس وقت پہنچائی کہ جب آپ مقام ابراہیم پر نماز جو ہے وہ ادا کر رہے تھے، اور نے بھی بلد علماء اور مصباح میں بھی اس دعا کو درج کیا گیا ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو ماہ رمضان کے ایام بیض میں پڑھے، یعنی 13، 14 اور 15 کی شب کو جب پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں اور صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں کیوں نہ ہوں۔ نیز یہ دعا، اس کے علاوہ یہ دعا مرض سے شفا، ادائے قرض، فراغ اور توانگری اور غم کے دور ہونے کے لیے بھی مفت۔ آج کل کے حالات بھی آپ کے سامنے، وائرس اور وبائی مرض کی وجہ سے لوگ کافی مریض بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی یقیناً مرض تو زندگی کے انسان میں شامل ہوتا ہی ہے، کیونکہ زندگی ہے، دنیا ہے، تو یہ مشکلات بھی ہیں، مالی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اور انسان کی پرابلم بھی ہو سکتی ہیں۔ ہر طریقے کے اسپیکٹس کو پورا کرنے کے لیے یہ دعا بہت زیادہ ہے، اور اگر انسان اس دعا کو پڑھے تو انسان جو ہے وہ اس دعا کے اندر بھی خداوند متعال کی صفت کے ذریعے سے خدا سے جو ہے وہ مدد مانگتا ہے، جیسے کہ سبحانک یا لیت یا رحمان، یعنی پہلے ہی بات صفت ہے وہ رحمان کی جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ پروردگار اجرنا من النار یا مرید، تو ہمیں آگ سے پناہ دے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس دعا کے جو فراز ہیں وہ بالکل ایسی ہیں کہ ایک صفت ہے، اور پھر اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے پھر خدا سے جہنم کی آگ سے جو ہے وہ پناہ مانگی جا رہی ہے۔ یہ ہمیں اس طرف بھی متوجہ کراتی ہے کہ ہم شاید اپنی ظاہری زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم آخرت سے، ایمان تو ہے ہمیں آخرت پہ کہ آخرت ہے، آخرت میں حساب کتاب ہے، لیکن شاید ہم مصروفیت کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کے ہدف میں کھو بیٹھتے ہیں، اور جہنم کی آتش سے نجات سے ہم اس کو مانگنا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے ماہ رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو دعا جوشن کبیر بھی جب ہم پڑھتے ہیں، البتہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس میں بھی خلصنا من النار یا رب جو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس جہنم کی کیفیت کو سمجھے۔ یہ جہنم کی آگ جو ہے یہ آلریڈی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے اعمال ہوں گے کہ جو ہمارے جانے سے پہلے اس کو بھیجیں گے۔ تو اگر انسان اپنی دنیا ہی میں اس چیز کو سمجھے اور اس تڑپ اور اس احساس اندر اجاگر کرے، اور بہترین راتیں تو ماہ مبارک رمضان ہی کی ہیں، اس سے اچھی رات تو زندگی میں نہ انسان کی کیفیت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ انسان رات کو جاگے، دعائیں کرے، عبادت کرے، سحر کے لیے بیدار ہو۔ یہ مہینے میں آلریڈی انسان کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ انسان ریڈی ہے بہت ساری چیزوں کے لیے، تو اس سے بہتر راتیں نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع کرے۔ امام سجاد علیہ السلام روایت کرتا ہے کہ امام سجدے کی حالت میں ہیں اور سجدہ ان کا طولانی ہے، اور گھر میں کسی حصے میں آگ لگ گئی۔ راوی کہتا ہے بہت شور ہوا، لیکن امام نے سجدے سر نہیں ہٹایا۔ جب پر آگ بجھ گئی اور اس کے بعد جب امام کی نماز یا سجدہ ختم ہوا، ہم نے کہا کہ مولا آگ لگ گئی تھی اور آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ امام نے کہا کہ یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے، جو قیامت کی آگ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے۔ تو انسان کو تھوڑا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں یہ کہ یہ سفر تو بہت لمیٹڈ ہے، یہ دنیا تو بہت لمیٹڈ ہے، جتنی ہم یہاں رہتے ہیں، جتنا ہم یہاں کرتے ہیں، ایٹ دا اینڈ یہ دنیا نے ختم ہونا ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ طولانی ہے، اور وہ انسان کی ابدی اصل ہدف وہی ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اس مہینے میں دوسروں کی مغفرت اور اپنے حال پر خود توجہ کریں۔ بے شک بہت خوبصورت آپ نے اس پوائنٹ کی طرف جو توجہ دلائی ہے کہ اس مہینے کی، ناظرین کرام دیکھیے آلدو کہ یہ ہماری ایوری ڈے کی جو دعائیں ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کہ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگنے جا رہے ہیں۔ خوبصورت دعائیں ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں اپنی روزمرہ زندگی میں کہ ہماری وہی چند گنی چنی دعائیں ہوتی ہیں، انہی دعاؤں کو ہم ڈیلی اپنی ایک وہ عادتاً کہہ لیجئے، بس انسان پرسیو نہیں کرتا، سمجھ نہیں پاتا، معرفت نہیں رکھتا کہ اسے ایکچولی ضرورت کس چیز کی ہے۔ اور اس مہینے کی دعاؤں میں
بالخصوص یہ معرفت پائی جاتی ہے. ایک تو دعا مانگنے کا سلیقہ، کس طریقے سے دعا مانگی جائے، کس طریقے سے دعا کی ابتدا کی جائے، کس طریقے سے دعا کو اختتام تک پہنچایا جائے اور کیا مانگا جائے. جناب امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی استقبال ماہ مبارک کے حوالے سے دعا، آپ کی وداع ماہ مبارک کے حوالے سے دعا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے جو یہ مروی ہے، یہ دعائیں آپ سے جو آپ کی حدیث یا آپ نے جو بیان فرمائی ایوری ڈے کی دعائیں، اور پھر یا علی و یا عظیم جو ہر نماز کے بعد ماہ مبارک میں پڑھنے کی تاکید ہے. تو جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا، اور یہ جو جوشن کبیر میں ہم بار بار اس جملے کی تکرار کرتے ہیں، خلصنا من النار یا رب. دعائے مجیر میں بار بار اس جملے کی تکرار، اجرنا من النار یا مجیر. تو یعنی گویا یہ جو ہم ڈیلی کی زندگی میں ہم یہ شاید اپنے کچھ ہمارے ایسا شیطان نے ہمیں اس مطمئن کیا ہوا ہوتا ہے. ایک آئی ڈونٹ نو، اگر واقعتاً مولانا صاحب آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ہمیں تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مثلا میں واقعہ تو پورا نہیں بیان کروں گی، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی کے زمانے میں آپ کو یقیناً اس واقعے سے آپ ظاہر ہے کہ آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا کہ ایک لڑکے کو، ایک ینگ لڑکے کو دیکھا کہ وہ لوہار کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور جب اس نے دہکتا ہوا ایک وہ لوہا دیکھا تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. اور بعد میں جب اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں چیخ مار کے، یہ اس کی معرفت تھی. اس نے کہا کہ مجھے یہ لوہا، دہکتا ہوا لوہا دیکھ کے جہنم کی آگ یاد آ گئی، اور اس وجہ سے میں اس کو برداشت نہیں کر سکا. لیکن آج کل کی زندگی میں مولانا صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ نہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہم واقعات سنتے ہیں کہ، اور جو قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے کہ وجلت قلوبہم، یا یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جو بدن ہے وہ تھر تھرانے لگتے ہیں، ان کے دلوں پر فوراً آیات قرآنی اثر کرتی ہیں. اور ہمیں تاریخ میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ یہاں آیت کی تلاوت ہوئی، وہاں جو ہے آیت کا اثر ہوا، لوگ اپنا اپنا پورا اثاثہ لا کے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا کرتے تھے. لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے مولانا صاحب کہ بہت ہی ہم اطمینان کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ہم آخرت کی طرف سے بہت مطمئن ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یقینی طور سے جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، یقینی طور سے جہنم سے ہمیں بچ جانا ہے. جبکہ یہ جو دعائیں خاص طور سے بار بار دیکھیے، ہمیں جو یا علی و یا عظیم، یہ ہر نماز کے بعد اس میں دیکھا جائے تو آخر میں دو ہی چیزیں مانگی گئی ہیں، جنت میں داخل ہونا اور عذاب جہنم سے پناہ. تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت، کیا چیز ہماری زندگیوں میں مسنگ ہے جو کہ رسول کریم کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں کیا ایسا جذبہ بیدار تھا کہ آیتیں فوراً اثر کرتی تھیں اور لوگوں کی زندگی میں واقعتاً تبدیلیاں پیدا ہوتی تھیں. اس وقت وہ چیز جو ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ مسنگ نظر آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ چیز امپورٹنٹ ہے اور واضح ہے، جو ہر زمانے میں رہی ہے اور ہر دور میں بھی رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے انسان کی اٹیچمنٹ جو ہے، وہ جتنی انسان دنیا اٹیچ ہوگا اتنا ہی انسان جو ہے وہ ظاہر آخرت کو بھول جائے گا، کیونکہ دونوں دیکھیں اپوزٹ ہے. اگر آپ دنیا کی طرف، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذتیں کی طرف زیادہ انکلائن ہوں گے، ڈیفینیٹلی انسان آخرت کی طرف متوجہ اتنا نہیں ہوگا. لیکن اس کا وہی مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کو ترک کر دے، یا پھر پہاڑوں میں چلا جائے، یا پھر ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو بند کر. نہیں، اسلام یہ نہیں. اسلام بہت سوشل ہے، سوشلائزیشن ہے، ایوری تھنگ ہے. مگر زہد کی جو تعریف ہے وہ روایات کی روشنی میں بھی، جہاں علیہ السلام نے بھی بیان فرمائے ہیں بہت سارے، اور آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ زہد یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر دے، بلکہ زہد یہ ہے کہ دنیا انسان کے پاس ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو. کیونکہ ابھی ہمارا دل اصل میں دنیا میں ہے. ظاہر ہے، دیکھیں انسان کو کون سی جو ہے وہ اچانک سے صدمہ پیش کرتی ہے، یا اچانک سے اس کو افسوس کس چیز پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہو، اور کوئی میٹیریلسٹک چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، گھر ہو، گاڑی ہو، موبائل ہو سکتا ہے، کسی رشتے دار سے محبت ہو، والدین ہے، ہر طرح کی چیزیں جو جن کی کوئی چیز اس سے دور ہوتی ہے، کوئی چیز کسی طریقے سے اس سے ڈی اٹیچ ہوتی ہے، تو اس کو ایک صدمہ لگتا ہے، اس کو ایک افسوس ہوتا ہے. اب جتنا وہ اس سے اٹیچ ہوتا ہے اتنے صدمے میں چلا جاتا ہے. اب ہماری اٹیچمنٹ دیکھیں آج کل دنیا میں زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے
ظاہراً بھی اپنی ہر چیز کو دنیا کے اندر کور کیا. کہنے کو تو بہرحال میں بھی مسلمان ہوں، کہنے کو جو ہے وہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی پڑھتا ہوں، لیکن مثال کے طور پر ابھی میرا موبائل نیچے گر جائے زمین پہ اور اس کی اسکرین ٹوٹ جائے تو میرا دل سب سے پہلے ٹوٹے گا، کیونکہ میں نے اصل میں اپنی اٹیچمنٹ اتنی کلوز کر لی ہے میٹرلسٹک ورلڈ سے کہ میں اس صدموں کے اندر ہوں. جبکہ اس زمانے میں یا ابھی بھی ابھی ویسا نہیں کہ اس زمانے میں لوگ تھے، یقیناً ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ہوتے ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ صرف خداوند متعال کے لیے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، اور نجف اشرف میں جو ہے وہ وادی السلام میں جن کا مرکز ہے، وہ کہتے تھے کہ دل خدا کے لیے ہے، دل جو ہے وہ صرف خدا کا ہے. اگر اس کو تم کسی اور کو کرائے پر دو گے تو ظاہر ہے اس میں کیسے ہو سکتا ہے. ہمارا اصل میں دل کی کھڑکیاں جو ہیں وہ اتنی دنیا میں کھلی ہوئی ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا آخرت کا، کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے بھی ہیں تو بھی ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو بھی ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. میں خدا نخواستہ آڈینس کو یا آپ کو نہیں، میں اپنی طرف متوجہ ہوں اور بہت شدید طریقے سے میں اپنے آپ کے اندر اس احساس کو، اس کمی کو محسوس کرتا ہوں. یہ تو خداوند متعال کا بڑا لطف اور کرم ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آیا اور خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن سچویشن میں اپنی طرف زیادہ متوجہ ہوا، اپنی عبادتوں کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے آپ کو بہت کھوکھلا پا رہا ہوں. اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ظاہراً تو بہت اچھا لبادہ ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اندر جو ہے وہ کیفیت نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے کہ جو دعا ابو حمزہ عثمالی اگر تھوڑا سا بھی انسان پڑھے تو اسے اندازہ ہو کہ اس نے اپنے اندر کیوں قرار دیا ہوا ہے. جبکہ وہاں پر اگر انسان دیکھے تو میری آنکھوں میں گریا نہیں ہے، میں اس طرح گریا نہیں کر رہا. یہ تو خدا کا شکر ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایام شہادت امیر المومنین بھی آنے والے ہیں اور انسان گریا کر کر اپنے دل کو آمادہ کر سکتا ہے، اور یقیناً یہی گریا جو ہے وہ انسان کے لیے کئی دروازوں کو کھولتا ہے. لیکن کیونکہ میں اپنے طرف متوجہ نہیں ہوں اور میں ان دعاؤں کو اپنے صحیح طریقے سے ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا کہ آنے والی زندگی میں کیا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی کو خبر کے معاملات نظر آ جائیں تو وہ بالکل جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ زندگی گزارتا ہے. بعض علماء اکرام کے واقعات ہیں. اصفہان میں ایک عالم دین تھے، انہوں نے اپنے استاد سے ایک وظیفہ لیا کہ وہ عالم برزخ کو تھوڑا دیکھنا چاہتے تھے. تو وہ اصفہان میں بہت مشہور قبرستان ہے تخت فولاد کے نام سے، اور وہاں پر جو ہے وہ بہت علماء اور بڑے بڑے علماء کی قبر بھی ہے. تو وہ ابھی بھی وہاں پر بعض جگہوں پر ایسے قبریں ہیں کہ جو کم ہوئے ہیں اور پھر اندر دفناتے تھے. تو وہ ایک جگہ رات کو وظیفہ کر رہے تھے تو ایک باڈی آئی اور باڈی جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گا کہ رات کا ٹائم ہے، صبح تک، اور ایک شخص کو بٹھا دیا اس باڈی کے ساتھ جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور ایسے میں انہوں نے دیکھا، وہ عالم دین، انہوں نے دیکھا کہ دو ملائکہ آگ کے گرز لے کر آئے ہیں، یعنی ان کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے ہیں، اور اس میت کو انہوں نے جو ایک دفعہ اس کو وہ گرز لگایا تو اس نے چیخ ماری، اور وہ چیخ مارنے سے پورا قبرستان لرز اٹھا. اور یہ چیز کو دیکھ کر ان کا اپنا وجود لرزا گیا، اتنا لرزا گیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں سے جان شل ہو گئی، ختم ہو گئی، خشک ہو گئے. اب یہ چیخ رہے ہیں، یہ اس کو بتا رہے ہیں، وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا، صرف اس کو ان کو نظر آ رہا ہے. اب یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے باہر جانا ہے، اور یہ ہل نہیں پا رہے، اپنے آپ کو بڑی مشکل سے کہتے ہیں گھسیٹتے ہوئے. اور وہ کہہ رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ رات سردی ہو رہی ہے، باہر برف ہے، آپ کہاں رات کو باہر جا رہے ہیں؟ مگر کہتے ہیں بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے باہر نکالا اور وہیں بے ہوش ہو گئے. صبح ان کے شاگرد آئے تو ان کو دیکھا اور ان کو ہاسپٹل لے گیا، اور عرصے کے بعد ان کو جو استاد تھے ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ تم ایک لمحے کے لیے عالم برزخ کا عذاب برداشت نہیں کر پائے. تو بات یہ کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں یہ تکلیفیں، مراحل، وہ مشکلات ہم ان کو محسوس نہیں کرتے، اس لیے شاید ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ مگن ہے. یہ ماہ رمضان ہمیں یہ توفیق دیتا ہے، ہمیں یہ کیفیت دیتا ہے کہ ہم اپنی طرف متوجہ ہوں، توجہ کریں اور ان دعاؤں کو ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں. اس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تعلیم فرمائی ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اس بہترین معارف کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں.
بے شک بے شک، بالکل بہت آپ نے یہ جو واقعہ بیان کیا، یقیناً واقعتاً اگر انسان عبرت حاصل کرنا چاہے تو جیسے وہ اس نوجوان کا واقعہ اور یہ جو آپ نے جس عالم کا واقعہ بتایا، انہوں نے تو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے عالم برزخ میں عذاب کا مشاہدہ کیا اور اس کو برداشت نہیں کر سکے، تو واقعتاً جو اس حالت سے گزر رہا ہوتا ہے، اور گو کہ ظاہری طور سے آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، مگر اس شخص پر عذاب نازل ہو رہا ہے اور عذاب کے فرشتے آپ کے گرز لے کر اس کے پاس موجود ہیں، اور اتنا شدید وہ عذاب نازل ہو رہا ہے کہ جس کو دیکھنا یہ اس کو جو ہے اس کے متحمل نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب دیکھیے پھر ہمارے لیے کیا مطلب، ایک طرف تو یہ بات ہو گئی کہ دنیا میں انسان جو ہے اس مذہب اسلام، although کہ ہمارے یہاں اعتکاف کا بھی ایک وہ ہے کہ انسان تھوڑا سا ٹائم اب آٹومیٹک، ہم مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا یہ سب کے لیے ایک اعتکاف کا ایک طرح سے سارٹ آف ایک سچویشن ہو گئی کہ ایک تنہائی کا تھوڑا سا اسے سوسائٹی سے تھوڑا کٹ کے انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگا سکتا ہے۔ لیکن اعتکاف کے دوران بھی یعنی انسان جو ہے زیادہ تنہائی میں کنیکٹ ہو پاتا ہے جب سوشلی اپنے آپ کو، بالکل آج کل تو ہم سیل فون کے ذریعے جو ہے کنیکٹڈ ہیں پھر بھی دنیا سے، البتہ اعتکاف میں تو فون پہ بھی کسی سے کنیکشن کرنے کی غالباً اجازت نہیں ہوتی، تو انسان کو وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور یہ مہینے اتنے خوبصورت مہینے ہیں کہ انسان کو ایک طریقے سے وہ ٹائم یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس وقت میں پروردگار عالم وسعت پیدا کرتا ہے، جو کہ نارمل حالات میں انسان کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، جو کہ ان مہینوں میں وہ کر لیتا ہے، جو عبادتیں یا قرآن کا ڈیلی ریسیٹیشن یا جو اعمال ہیں وہ عام دنوں میں کرنا اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بس ایک بات ہوتی ہے کہ وقت نہیں ہے۔ لیکن ماہ مبارک میں وقت خود بخود پروردگار عالم گنجائش پیدا کرتا ہے، وقت مومنین مومنات کے لیے اس کا کرم ہے، اس کی مہمان نوازی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب اس میں اگر ہم دیکھا جائے، مثلا ہم لوگ اردو اسپیکنگ، تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے ڈرا بیک ہے کہ جو عربی جن کی زبان ہے وہ ناظرین معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو، جہاں پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں، الحمدللہ یہ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور بہت کچھ ہم سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ، اس کے لیے بہت بہت معذرت خواہ ہیں۔ تو ناظرین بات ہی ہو رہی تھی، اور اس طرف ہم تھوڑا سا مولانا سے ہم اس کو فردر تھوڑا سا پوچھنا چاہیں گے کہ انسان پھر کیا ایسا اپنی زندگی میں کس طریقے سے سوشلی، مثلا اس وقت تو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور انسان کو تھوڑا سا ایک موقع ملا ہوا ہے کہ وہ تنہائی سے اس فائدہ اٹھائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو استوار کرے، لیکن
یہ لاک ڈاؤن ابھی ختم ہو جائے گا, ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر جو عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ دوبارہ سے زندگی جو ہے دوبارہ ماہ مبارک گزر جاتا ہے تو زندگی واپس اسی روش پر آ جاتی ہے جو کہ ماہ مبارک سے پہلے تھی. ایک تو یہ کہ کیسے انسان کنیکٹڈ رہے, دوسرے یہ کہ کیا اپنی زندگی میں کیا ایسا چینج پیدا کرے کہ وہ دنیا میں بھی ظاہر رہنا ہے, جیسا کہ ہمارے یہاں رہبانیت نہیں ہے, دنیا کو نہیں چھوڑا جا سکتا, لیکن دل جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ جسے کہتے ہیں عبادت کی لذت کو محسوس کرے اور واقعتاً عبادت کی طرف راغب ہوں. جو کہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ڈیوٹی کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن ایکچولی کتنے کم لوگ ہیں جو شاید واقعتاً اٹریکٹ ہوتے ہوں گے یا منتظر ہوتے ہوں گے کہ اب نماز کا وقت آئے اور وہ دوبارہ جا نماز پر جو ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے سربا سجود ہو سکیں. اس حوالے سے ہم کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا انسان کیا اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ دنیا سے اٹیچ بھی رہے اور ڈیٹیچ بھی ایسا ہو جائے, کیسے وہ ماڈریشن کا پوائنٹ کہاں لے کے آیا جائے؟ آواز مولانا صاحب کی غالباً نہیں آ رہی, آپ کی آواز غالباً میوٹ ہوا ہے. دیکھیں ماہ رمضان جو آپ نے ذکر کیا کہ ماہ رمضان کے اندر یہ جو سن ہوتی ہے, یہ ایک تو ماہ رمضان کا اوور آل رحمت جو ہے, اسی لیے اس مہینے کو جو ہے رحمت, برکت اور مغفرت کا کہا گیا, اس لیے بلیسنگ بہت زیادہ ہے. وہ جنرل بلیسنگ کہ ایک آدمی اتنا ان نہیں ہے اسپرچولی, وہ بھی ان ہو جاتا ہے, اور جو اتنا ان پروردگار اس کو اور عنایت کرتا ہے, وہ اور چیزوں کو فیل کرتا ہے, محسوس کرتا ہے, اور اس کی اوور آل جو اثرات ہیں اس کو تو نان مسلم بھی محسوس کرتا ہے اس مہینے کے اندر, وہ بھی اس کو بلیسنگ کو احساس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص مہینہ ہے. تو یہ تو اس کے اپنے اثرات ہیں اس مہینے کے اپنے, بٹ یہ ہمیں یہ طاقت دیتے ہیں, یہ پاور دیتے ہیں کہ جب تم اتنی دیر, مثال کے طور پر صبح سے لے کے شام, ہو سکتا ہے کہیں 12 گھنٹے کا ہو, کہیں 16 گھنٹے, کہیں 18 گھنٹے کا روزہ ہو, جتنا بھی یہ اتنی دیر جب تم خداوند متعال کے لیے حلال چیز کو چھوڑ سکتے ہو, کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا, تم اگر چھپ کے انسان کرنا کرے مگر خدا دیکھ رہا ہے, خدا کی معرفت ہے, انسان خدا کے لیے روزہ رکھتا ہے, اس لیے خدا کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں, یعنی یہ نا کہ میں دوں گا, بلکہ کہا کہ میں خود بے اس کا شک. اجر ہوں روزے کا. تو اب یہ جو چیز ہے یہ انسان کو یہ پاور دیتی ہے کہ جہاں تم 30 دن یا 29 دن اپنے آپ نہ کنٹرول کر سکتے ہو, تو تم باقی دن میں بھی کر سکتے ہو. بیسیکلی یہ فیولنگ ہوتی ہے کہ اگر چاہے. اب کیونکہ عام دنوں میں انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے, جو عموماً انسان کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو تھا وہ خدا جو ہے وہ زیادہ فوکس دیکھ رہا تھا ہمیں, رمضان کے بعد شاید نہیں دیکھتا. یہ ہمارے ایک ذہن کی پرسپشن ہے جو کہ اکثر ہم چاند رات کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں, یعنی بہت روزے رکھے, ٹوپیاں سر پہ پہنی رہی اور داڑھی جو ہے بڑی اور ہاتھ میں تسبیح رہی اور یہ رہی, اچانک سے چاند رات آئی اور بس جی وہ انسان اپنے الیوں کو بھی بدل دیتا ہے, بھول جاتا ہے. اللہ سب سے راتوں میں سے ایک رات چاند رات ہے جس میں عبادت اور دعا کے لیے کہا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ مگن ہو جاتا ہے. تو وہاں پر ہمیں یہ ایک مہینہ یہ دیتا ہے کہ دیکھو خدا اس مہینے میں تم پر رحمت نازل کر رہا ہے, برکت نازل کر رہا ہے, تمہیں تمہارے بعد میں بھی یہی خدا ہے, وہ خدا کہ جو مولانا حضرت تھوڑا سا میں یوسف کے. بریک, ایک کال جی غالباً جی لیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے سوال تھا مولانا صاحب سے. جی جی بالکل, آپ کہیے, آپ اپنا تعارف کرائیں گے, آپ کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں, آپ کا نام؟ میں احسن فاروقی بول رہا ہوں ہیوسٹن سے. ماشاء اللہ. جی جی مولانا صاحب آپ کا سوال سن رہے ہیں, آپ کہیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں خاص طور سے جو دعا کا سلسلہ ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی, اور ایک مقام ایسا آتا ہے, لفظ نا امید تو نہیں کہوں گا یا بدل تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, مہینوں سالوں گزر گئے ہیں دعا کرتے کرتے, لیکن دعا نہیں ہو رہی پوری. تو اس کا کیا فلسفہ ہے پیچھے, اس کا کیا راز ہے, کیا تبدیلیاں, کیا مختلف کیا جائے کہ دعا کی قبولیت ہو. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, اور مولانا صاحب انشاءاللہ آپ کی سوال کا انشاءاللہ جواب دیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, رمضان مبارک. آپ کے مبارک. تھینک یو سو مچ. جی مولانا صاحب, تو ان کا جی سوال یہ دیکھیں تھا کہ بات یہ دعا ہے جو کہ قبول نہیں ہوتی. جی جی دعا کیوں نہیں پوچھتے, دیکھیں بات یہ ہے
امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہے. ایک حدیث انہی کی آپ کی خدمت میں کہ امام فرماتے ہیں مولا کہ اگر تم قرآن کو تحقیق یعنی دقت اور کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھو تو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تمہاری دعا جو ہے مستجاب ہوتی ہے. اگر خدا کی اس میں مصلحت کوئی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ دعا تمہاری بعد میں مستجاب ہو. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں خدا قرآن میں بھی کہہ رہا ہوں دونی استجب لکم، تم اس سے مانگو میں تمہاری کو مستجاب کروں گا. تو آیت اللہ مظاہری جو ہے وہ اپنی کتاب جہاد بن نفس میں اس میں جو ہے وہ تفسیر المیزان سے بیان فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک مومن کو جو بہت سارے ریوارڈز دے گا، بہت ساری چیزیں اسے حاصل ہوں گی، تو وہ کہے گا پروردگار یہ جو تو مجھے عطا کر رہا ہے یہ تو میرے کسی عمل کے تو نتیجہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ جو تم نے دعائیں مانگی تھی دنیا میں اور وہ دعائیں پوری نہیں ہوئی تو میں نے ان کے بدلے میں تمہیں یہ سب ریوارڈ دیے ہیں. تو وہاں بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دیکھیں بات ایک تو یہ ہے کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں مولانا تو صاحب آپ پھر کال میں تھوڑا سا آپ کو جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی غالباً یہ آئی ایم سو سوری مولانا صاحب آپ کو بیچ میں میں نے کیا کلام کو قطع کیا. جی فرمائیے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں دعا جو ہے دعا کا اپنا فائدہ ہے. ہم دعائیں کو محل میں پڑھتے ہیں پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. تو دیکھیں بہت سارے ریزن ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. ایک دوسری یہ ہے کہ جب میں دعا مانگ رہا ہوں کیا پتا اس کا وقت ابھی نہ ہو. دیکھیں جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے والدین سے ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ دلا دے، مجھے وہ دلا دے، مجھے یہ ہیلو دے دے، جی آپ ہولڈ وہ کیجیے. اپنے سے وہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اپنے حساب سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اپنے حساب سے وہ ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے. لیکن والدین بہتر جانتے ہیں اس کو کب اور کیا دینا ہے. جسے پروردگار ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں، اس کو بہتر پتا ہے ہماری تقدیریں، ہمارے آنے والے چیزیں، تو وہ بہتر جانتا ہے کب دے. لیکن اس کا قطعاً مقصد نہیں کہ میں دعا نہ مانگوں یا میں اس کی بارگاہ میں التجا نہیں کروں، نہیں، میں دعا بھی کروں اور بعض اوقات ان اسباب کو، ان ریزنز کو بھی ڈھونڈوں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا پھر میں جو دعا مانگ رہا ہوں ہو سکتا ہے شاید وہ دعا ہی صحیح نہ ہو سکتا ہے، اس کے بدلے میں مجھے کچھ اور. تو اپنی ہر دعا کے ساتھ مجھے خدا کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے پروردگار تو بہترین خالق ہے، تو بہترین جانتا ہے، تو جو میرے حق میں بہتر ہو اس کو میرے لیے انجام دے اور مجھے اپنی راضی پہ رضا رہنے کی بھی توفیق عطا فرما. بے شک انشاءاللہ. جزاک اللہ مولانا صاحب. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کیسے مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام. میں نیو یارک اسٹیٹ سے مسرت زیدی بات کر رہی ہوں. جی مولانا صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. بالکل جی میرا بہت بہت سلام پیش کیجیے گا مولانا صاحب کو. ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش ہے ان کی اور مولانا کی توفیقات میں اضافہ کرے. مولانا امام زمانہ کے بارے میں یہ مولانا صاحب ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی تعلیم دیتے ہیں. الحمدللہ عمل میں بہت بہت اضافہ کرے انشاءاللہ. صحت و تندرستی اور سلامتی ہو ان کے سب پوری فیملی کی. اور میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر جی ضرور آپ کی اجازت ہو. ضرور پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ میں نے ایک ویڈیو سنی تھی ایک مولانا سے کہ ہم جمعہ نہیں بناتے اور جمعہ جو ہے جب مولانا امام زمانہ کا ظہور ہوگا اسی وقت بنایا جائے گا. تو اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے گا کہ یہ بات صحیح تھی یا نہیں. اور دوسرے آج مولانا امام حسن علیہ السلام کی ولادت سعادت ہے، تو آپ کو اور تمام فیملی کو اور سب پورے ولایت چینل کو، کل مومنین مومنات کو، مولا وقت امام زمانہ کو، مولا علی کو، سب کو میری طرف سے مبارکباد. اور آپ کو بھی میں دیتی ہوں مبارکباد. مولا ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے اور آپ کو بھی اپنی زبان میں رکھے انشاءاللہ. الہی آمین. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. شیر مولانا حسن علیہ السلام کے بارے میں بیان کر دوں. جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گودی میں پھول بن کے کھلا ہے علی کا چاند، لو فاطمہ کے گھر کو یہ پہلی خوشی ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد محمد اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
मेरी बेटी को भी, जो मेरे बहनों को भी। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद फी अमानिल्लाह। नाज़रीन, ये थी मोहतरमा मुसरत जैदी साहिबा न्यूयॉर्क यूएसए से, और इन्होंने मौलाना साहब सवाल किया जुम्मे के हवाले से। आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, ऐसा नहीं है। जुम्मा जो है वो वाजिब तहरीरी है, और उसमें अगर आप बहरहाल महाराजे किराम जो हैं वो उस पे थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ भी रखते हैं, लेकिन एक इज्तिमाई इबादत है, और ख़ास तौर पे एक बहुत सियासी इबादत है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे उसके जो खुतबे हैं, 2 खुतबे होते हैं, एक हालात हाज़िरा पर है, एक तक़वा पर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इज्तिमा जो है वो हमें बहुत की तरफ भी दावत देता है। जबकि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, आप या किसी और मुश्किल में हो। लेकिन अगर वैसे तो अभी तो लॉकडाउन सिचुएशन है, अब तो अक्सर जगहों पे जुम्मा जो है वो नहीं हो पा रहा है, खुदा करे कि हालात बेहतर हों। लेकिन लेकिन ये ख़वातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ ऑप्शन है वहाँ जा सकें तो यकीनन उनको उसका अजर मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर मर्द हज़रात के लिए है, और वो जुम्मे में शिरकत करें और उसके खुतबे और उसके साथ मिलाएंगे तो वो उसको कंप्लीट होता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इमाम से पहले है वो जुम्मा जो है वो ना पढ़ा जाए या ना किया जाए, ऐसा नहीं है। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर जो है वो ऑन है। आप सवाल कीजिए और फिर मौलाना साहब हम सवाल लेके हम कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल मौलाना साहब इंशाल्लाह विल आंसर योर क्वेश्चंस। अब हमारा जो है मुख्तसर वक्त अब प्रोग्राम का बाकी है। मौलाना साहब, मैं चाहूँगी कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, आपकी शब विलादत 15 माह मुबारक रमज़ान आपकी विलादत से मंसूब है। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम और माह मुबारक रमज़ान को, कि आपकी पूरी गुफ्तगू माशाल्लाह से आपने जो जवाबात दिए उसमें आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वाक़यात को, आपके अक़वाल को मलूज़ ख़ातिर रख के अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़िक्र इमाम हसन हुआ। लेकिन बिलख़ुसूस इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस वक्त जो भी हमारे आप कह लीजिए पॉलिटिकल सिचुएशन है या हमारी स्पिरिचुअल सिचुएशन है, ओवरऑल हमारे लिए इस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत में मुख्तसर तौर से आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या पैगाम है और क्या ऐसी चीज़ है जो हम बेहतरीन इमाम हसन की शख्सियत से हम अखज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, कि सबके सब मोहम्मद हैं, सबके सब कामिल हैं, सबके सब साहिब इस्मत हैं। हर टाइटल्स गो के मुख्तलिफ हैं, लेकिन सारी खुसूसियात, सारी सिफ़ात जो है वो हर इमाम में मौजूद है, लेकिन हर इमाम की एक मखसूस एक खुसूसियत है। और उस हवाले से इमाम हसन अलैहिस्सलाम को की शख्सियत का अगर हम जायज़ा लें तो हमारे लिए क्या पैगाम मिलता है आजकल के हवाले से? देखिए, बहरहाल रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम जो है वो अक़ल को मुजस्सम देखना चाहते हो, जिस्म की सूरत में देखना चाहते हो, लकानल हसन, तो फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को देखो। हम तो बहरहाल जितनी भी गुफ्तगू करें, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत को उस तरह ज़िक्र बयान नहीं कर सकते, लेकिन इमाम की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं कि जो हमारे लिए जो है वो मशाल आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक आध चीज़ की जितना वक़्त इजाज़त देगा मैं उतनी गुफ्तगू करूँगा। पहली चीज़ जो हमें इमाम के बहुत सारे मिलती भी है और बहुत मशहूर वाक़या भी है कि एक शख्स शाम से इमाम की खिदमत में आता है और इमाम को दिखते ही इमाम को बुरा भला कहने लग जाता है। जब बहुत बोल लेता है, बहुत चीज़ें कह लेता है, बातें कर लेता है, तो इमाम उससे पूछते हैं कि मुझे लगता है मुसाफिर, तुम्हें अगर जगह चाहिए तो मैं तुम्हें जगह देता हूँ, अगर लिबास चाहिए तो मैं तुम्हें लिबास देता हूँ, अगर खाना चाहिए तो मैं तुम्हें खाना देता हूँ। जब वो अपने रवैये को देखता है और उसके बाद जब इमाम के रवैये को देखता है तो बहुत शर्मिंदा होता है और अपने काम से भी करता है, माज़रत चाहता है और इमाम की खिदमत में आता है और की मारिफत उस टाइम उसको हासिल हो जाती है। यहाँ पर देखें, हमें ये इमाम की जो सीरत है, ये हमें कहती है कि जब कोई शख्स तुम्हें बुरा भला, इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवायत हैं इस पूरे चैप्टर में, देखें हदीस की किताबों में तो काफ़ी रिवायत हैं कि अगर कोई शख्स तुम्हें एक दफ़ा बुरा कहे, तो तुम उसको 10 दफ़ा पलट के बुरा मत कहो, बल्कि उसके लिए दुआ करो
اور اسے کہو کہ اگر جو تم نے کہا ہے میرے اندر ہے تو خدا میری مغفرت کرے، اور اگر میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں جو تم نے بیان کی ہیں تو خدا تمہاری مغفرت کرے۔ آپ کال لے لیں۔ جی جی تھینک یو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ اپنا تعارف کرائیں گی، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کا اسم گرامی؟ جی میں تنویر نقوی بات کر رہی ہوں ہیوسٹن سے۔ میرا مولانا صاحب سے بس چھوٹا سا ایک سوال ہے۔ جی جی ضرور۔ عام طور پہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، تو بس مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مغرب سے پہلے ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے بزرگوں سے سنا ہے کہ دونوں وقت جب مل رہے ہوں تو قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، تو روزے سے پہلے کیا ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ سسٹر تنویر، ابھی مولانا صاحب آپ کی بات کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ فی امان اللہ، رمضان مبارک، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی مولانا صاحب سوال آپ جی کے ایسا سامنے ہے جو کہ ایسا جس میں منع ہو قرآن کی تلاوت کرنا، آپ جو ہے ہر وقت کسی بھی ٹائم پر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں، بہرحال لوگوں کے ذہنوں میں کہیں سے آیا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ یا زوال کے ٹائم پہ، یا ایسا کوئی وقت نہیں ہے۔ کلام الہی ہے، خدا کی کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، آپ اس کو مغرب سے پہلے پڑھیں، ظہر سے پہلے پڑھیں، کسی بھی ٹائم پہ، اور ماہ رمضان میں تو ویسے بھی پڑھنا جو ہے اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ جی جی مولانا صاحب، اب بعض اوقات پاکستان میں اس طرح کی بھی کچھ باتیں تھی کہ سجدہ بھی جو ہے وہ اس ٹائم پہ جب 2 ٹائم مل رہے ہوں تو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، تو آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح سے خیالات جو ہیں یہ ڈفرنٹ، یہ قرآن کے حوالے سے کہ 2 وقت مل رہے ہوں تو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن الحمدللہ ناظرین آپ کے سامنے کنفیوژن مولانا صاحب نے کلیئر کی کہ قرآن کسی بھی وقت کوئی محتاجی نہیں ہے کہ قرآن کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اس کا بائنڈنگ یا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ شرعی اور فقہی جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ دوسرا ہے، وہ ایک الگ ہے کہ کوئی فقہی طور سے اگر ریسٹرکشن ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن وقت کے اعتبار سے کوئی ایسی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ مولانا صاحب جی آپ پلیز امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی بات، اور پھر پروگرام کا وقت انفارچونیٹلی ہمارا بالکل آلموسٹ ختم ہو رہا ہے۔ جی مولانا صاحب۔ جی تو بس میں بہرحال یہی کہوں گا کہ دیکھیں امام کس طریقے سے بہیو کرتے تھے، چاہے اور اس تک امام کے شخصیت کے خلاف کتنا جو ہے وہ دشمن نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، کتنی چیزیں جو ہے وہ ریموٹس ڈالے ہوئے تھے، مگر امام اس کے سامنے جو بھی شخص آتا تھا تو امام اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت پولائٹ وے سے بہیو کرتے تھے اور بہت کرم کرتے تھے۔ کریم اہل بیت ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب امام حسن سے پوچھتے بھی ہیں کہ بیٹا کرم کسے کہتے ہیں، تو امام حسن فرماتے ہیں کہ بابا جو ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کی مانگنے سے پہلے جو ہے وہ اگر اس کو عطا کر دیا جائے تو اسے کرم کہتے ہیں۔ تو بہرحال سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت کا کرم تھا، اور ابھی بھی ان کا کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بے اخلاق شک۔ کو اہل بیت کے اخلاق سے مزین کریں، اس سیرت پہ عمل کریں، اور خاص طور پہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ، تو یہاں پر بھی جب ہم رپلائی کرتے ہیں واٹس ایپ گروپوں میں یا کسی جگہ پر، تو ہمیں ایسا ہی بہیو کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا ٹائپ ہوا ہوا پوسچرز یا کوئی گیسچر اس طرح کے ہوں کہ جو سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو۔ تو یہ ایک لیسن ہے کہ جو ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے۔ بے شک بے شک۔ اور مولانا صاحب ایک آخری چھوٹا، حالانکہ یہ سوال تو بہت ہی زیادہ اس کی طویل جواب ہوگا، لیکن مختصر، آپ جیسے کہ ابھی سسٹر مسرت نے کہا کہ آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے حوالے سے آپ کی بہت گفتگو ہے، تو آپ امام حسن علیہ السلام کے زمانے کو اس کو امام زمانہ سے، آئی نو کہ بہت ہی ایک طویل اس پہ گفتگو کی ظاہر ہے کہ وہ ضرورت ہے، مگر یہ مختصراً چند منٹوں میں آپ بتانا، پیغام دینا چاہیں گے کہ کیسے ہم امام حسن علیہ السلام کی ولادت کو امام زمانہ کے ظہور سے اور اپنے رول سے کیسے کنیکٹ کریں؟ دیکھیں ویسے بھی جمعہ اور گزر بھی رہا ہے، کچھ جگہوں گزر چکا ہے، اور ظہور کا متوقع دن ہے، اور امام کی زیارت بھی خاص طور پہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کی میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح امام کے اطراف میں جو لوگ تھے انہوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا تھا، اور امام تنہا سردار کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ان کو پکارا گیا، امام کو تنہا کر دیا گیا لوگوں نے جو ساتھ تھے۔ وہ ہمیں ریزنز ڈھونڈنے چاہیے کہ کیا وجوہات تھیں کہ لوگ اس ٹائم دشمن کی مشینری کا شکار ہو گئے، چاہے وہ پیسوں سے خریدا گیا ہو، چاہے وہ لوگوں کو خوف ہو جان اور مال کا، یا ڈیزگنیٹ خریدا گیا ہو۔
تو ہم یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور کے اندر ہم اپنے وقت کے امام کو تنہا تو نہیں چھوڑا ہوا، کہیں ہم بھی دنیا کے ان ڈیزگنیشنز میں دنیا کی طرف یا اپنی شاید جان کا خوف ہو تو اس کی وجہ سے شاید ہم اپنے امام کے ظہور میں دیکھیں بات یہی ہے کہ جب ہم اپنے عزا خانوں سے نکل کر مقتل کی طرف کوچ کریں گے یا مقتل تیار ہوں گے تب امام کا ظہور ہوگا، اور کربلا میں یہی پیغام دیتی ہے امام علیہ السلام یہ ہے کہ موجود ہے، امام ہوتے ہیں، امام کے اطراف میں جب لوگ نہ ہوں تو امام کے بازو امام کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ان صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور ان صفات کو پیدا کریں کہ جو اصحاب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے ریکوائرڈ ہیں۔ اور دنیا میں ظاہر اس وقت بھی پروپیگنڈا تھا، دشمن تھا، وہ اپنے طریقے سے کرتا تھا، آج بھی دنیا میں دشمن ہے اور ظلم اور ستم ہے، ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں بابصیرت ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ امام کی آواز آئے اور ہم سن بھی لیں اور لبیک نہ کہیں۔ بے شک، انشاءاللہ۔ تو آخری مولانا صاحب آپ کا آج بالکل اب 2 منٹ رہ گئے پروگرام کے، میں چاہوں گی ایک آخری پیغام ہمارے محفل ولایت کے حوالے سے ناظرین تک آپ کیا پیغام پہنچانے چاہیں گے اس وقت انشاءاللہ؟ دیکھیں بہرحال بہت سارے پیغامات ہیں، بہرحال امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی سے جو ہے وہ اگر ہم اور لیسن بھی لیں تو وہاں پر یہ دیکھیں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فقراء اور لوگوں کی بہت کیئر کیا کرتے تھے، امام کا دسترخوان بہت مشہور تھا، امام جو ہے وہ لوگوں کو اپنے دسترخوان پر دعوت دیا کرتے تھے، لوگ کھاتے تھے، حتیٰ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ کہیں باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جانور کو جو ہے وہ ایک لقمہ دے رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں، میں قریب پہنچا تو میں نے کہا کہ میں پتھر سے ہٹاؤں اس کو جانور کو کہ امام کو اذیت نہ دے رہا ہو، تو امام نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مولا یہ آپ کو کھانا کھانے دے رہا۔ تو امام کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ خدا کی مخلوق بھوکی ہو اور میں جو ہوں وہ کھانا کھا رہا ہوں۔ تو اگر اس پس منظر میں بھی دیکھیں تو آج اس لاک ڈاؤن سچویشن کے اندر بھی بہت سارے لوگ مشکل کے اندر ہیں، چاہے وہ ایک وقت کا کھانا ہو، چاہے زندگی کی دوسری ضروریات ہوں، اور خاص طور پہ ماہ رمضان ہے، اس میں تو اطعام کے لیے افطار کے لیے اور بھی بہت زیادہ ہمیں کہا گیا ہے۔ ہم کوشش کریں اس مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس میں ڈالیں اور اس امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور دوسروں کی مدد دسترخوانوں کو بھی آباد کریں، ان کو بھی سجائیں۔ یقیناً خداوند متعال ہمارے رزق میں بھی برکت دے گا، ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ بے شک ناظرین، پروردگار عالم ہماری توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے۔ اور میں جو مولانا صاحب نے ابھی آخر میں کہا کہ ہمیں بہت ضروری ہے، اور کہ خاص طور سے جو کہ اس وقت ہم دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے انفارچونیٹلی بات نہیں ہو سکی، بات اتنی جلدی یہ ٹائم گزر گیا، لیکن یہ کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں نہیں معلوم کہ ظہور کب ہو۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ظہور کا وقت تو متعین نہیں کیا جا سکتا، مگر جو ہمارے بس میں ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ظہور امام کے لیے تیار کریں کہ ہم انشاءاللہ امام کے ایوان و انصار میں انشاءاللہ ہمارا بھی شمار ہو، ہمارا بھی نام اس لسٹ میں کہ جس کے متمنی جناب قاسم علیہ السلام، جب کہ امام حسین علیہ السلام سے آپ نے سوال کیا کہ کیا شہداء میں میرا نام بھی ہے، کیا اس لسٹ میں جو کہ شہداء کی لسٹ ہے اس میں میرا نام ہے؟ آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اپنے وقت کے امام سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہمارا نام اس لسٹ میں موجود ہے کہ جو آپ کے ایوان و انصار ہیں، جو آپ کی آواز پر، آپ کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن معصومین علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل، بہترین اسوہ موجود ہے۔ قرآن کریم ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ ہماری ہدایت کے لیے۔ پروردگار عالم ہمارا بہترین ولی اور نصیر اور وکیل ہے الحمدللہ۔ تو پروردگار عالم ہماری توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے۔ مولانا صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین، پروگرام اب بالکل اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ مولانا صاحب کا بہت شکریہ، ہم بے حد آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ آج پروگرام میں شامل ہوئے، الحمدللہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کالرز کا بہت شکریہ۔ مولانا صاحب آپ کو پروردگار عالم اس کی بہترین جزائے خیر انشاءاللہ عطا فرمائے، جو بہترین جزا وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے
फरमाता है। इंशाल्लाह आपकी जो भी काविशें हैं, कोशिशें हैं इस हवाले से खिदमत दीन इलाही के हवाले से परवरदिगार आलम आपकी कोशिशों को, आपकी इबादतों को इंशाल्लाह परवरदिगार आलम कबूल फरमाए इंशाल्लाह। और आप भी हमें इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिए, हम सब नाज़रीन आप सब हमें दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह, मौलाना साहब को बिलखुसूस दुआ में याद रखिए। और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह ये माह मुबारक रमज़ान हमारे लिए बेहतरीन कामयाबी का महीना करार पाए इंशाल्लाह, और हमें ज़हूर के ज़माने में जीने की, ज़िंदा रहने की सआदत इंशाल्लाह नसीब हो इमाम के हमरा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज वल आफियत वन नस्र वजअलना मिन अवानी व अंसारी। मौलाना साहब आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।